بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجموع اور دوسرے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے مشہور ہوئے۔ جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں اترتے یا نماز پڑھتے دیکھا تھا، وہاں جب کبھی پہنچنے کا اتفاق ہو جاتا تو کیا مجال تھی کہ بغیر اترے یا بغیر نماز پڑھے گزر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے پیار کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والا آپ کو مجنون تصور کرتا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اگر تم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و پیار کی ایک جھلک بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان درختوں کو ہمیشہ پانی دیا کرتے جن کے بارے میں یہ علم ہوتا کہ ان کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پوچھنے پر بیان کرتے کہ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تر و تازہ رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام مقامات کی زیارت کرتے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے پاس ہمیشہ جاتے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اور اسے پانی دیتے تاکہ کہیں یہ سوکھ نہ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر چلے۔ راستے میں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر روکا، نیچے اترے اور ویرانے میں ایک طرف کو اس طرح گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے چاہتا ہے، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر وہ فارغ نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی واپس آ گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آگے چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر کیا تھا۔ اسی جگہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اپنا عمل کر لوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔ وہ جو کچھ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شیر راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور قافلہ والوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ راستے سے الگ ہٹ کر کھڑا ہو جا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈانٹ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا راستے سے دور بھاگ نکلا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سانپ نے 7 چکر میں بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سانپ سے فرمایا، اب آپ جب کہ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے شہر کے نادان لوگ آپ کو کچھ ایذا نہ پہنچا دیں۔ سانپ نے بغور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو سنا، پھر اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی اڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی فرشتہ تھا جو سانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لیے آیا تھا۔ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں مکہ مکرمہ کا گورنر بن گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حق کی آواز بلند فرمائی۔ اسی وجہ سے حجاج بن یوسف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف تھا، لیکن بظاہر وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے خطبہ دیا اور نماز میں تاخیر کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا، نماز پڑھاؤ۔ حجاج کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گردن اڑا دوں جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستگی سے فرمایا، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ایک بیوقوف حاکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ اور دیگر مواقف میں ان مقامات کو تلاش کرتے رہتے تھے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوف فرمایا کرتے تھے۔ حجاج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں بہت ہی ناگوار گزرتی تھیں، لیکن وہ احکام حج میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اعلانیہ طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر سکتا تھا، بس اپنے دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک شخص کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ اپنے نیزے کی نوک زہر آلود کرے اور عرفات کے دن عام ہجوم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو چبھو دے۔ چنانچہ جب لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو اس شخص نے راستے میں زہر آلود نیزے کی نوک سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ اسی زخم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے آپ کو نیزہ مارا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ حجاج کہنے لگا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالی مجھے قتل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، تو نے حرم پاک میں ہتھیار داخل کرنے کا حکم دیا ہے اور تو نے ہی مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ بن عمر، ایسا نہ کہیں۔ یہ کہہ کر خاموشی سے چلا گیا اور پھر اس کے چند دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔